عمران خان کو آزاد کرتے ہیں پھر بھی مرتے ہیں، عمران خان کو قید میں رکھا ہوا ہے پھر بھی مرتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا مان چکی ہے کہ یہ نظام سارا کرپٹ ہے، اور جناب دنیا یہ بھی مان چکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، باقی کسی اور کا کوئی نہیں ہے، کسی اور کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں جناب، یہ آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان کو پیرول پہ اوپر رہا کریں، ان کو بٹھائیں اور بات چیت کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، یہی سیاست ہوتی ہے، سیاست دشمنی نہیں ہوتی۔ شاہد خاقان عباسی۔ اصل مسئلہ کیا ہے میرے پاکستانیوں؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اصل مدعا یہ ہے، اصل کہانی یہ ہے کہ مرشد عمران خان ایک سچا پکا ایماندار لیڈر ہے، اس نے کوئی کرپشن نہیں کی اور وہ نہ کرنے دے گا، اصل وجہ یہی ہے۔ اور اگر مرشد عمران خان کو ظاہر ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مرشد عمران خان ضرور رہا ہونے والے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے، وقت بتائے گا۔ اصل مدعا یہ ہے جناب کہ اگر مرشد عمران خان کو یہ کرپٹ ٹولہ، کرپٹ نظام، اسٹیبلشمنٹ یہ پا حافظ جی چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے جو ہی وہ آئیں گے پہلے، اب وہ کیوں مرشد عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ میں عدالتوں سے رہائی چاہتا ہوں؟ اصل مدعا یہی ہے میرے پاکستانیوں کہ عدالتیں ظاہر ہے مرشد عمران خان کو جب چھوڑیں گی، آزاد کریں گی، تو جناب وہ تو آئے گا، وہ کہے گا کہ مجھے تو عدالتوں نے انصاف دیا ہے نا، تو جب وہ ان کو رگڑا لگائے گا تو جناب پھر اوئے ہوئے ہوئے نہ بجے گا بانس، کیا کہتے ہیں جناب، نہ بچے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی کہ یہ حالات ہوں گے۔ اصل میں مرشد عمران خان یہی چاہتا ہے کہ عدالتوں کا نظام صحیح ہو، ان ڈاکو چور لٹیروں کو میں کٹہرے میں لاؤں گا، عدالتوں میں لاؤں گا، ان کی جو کرپشن ہے میں وہ قوم کے سامنے رکھوں گا۔ ظاہر ہے اب عدالتیں بک چکی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جناب نہ کوئی انصاف ہے، نہ انصاف کا نام ہے، نہ انصاف دور دور تک نظر آتا ہے، یعنی کہ سارا کرپٹ نظام جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت رائج ہے۔ تو جناب مرشد عمران خان یہی چاہتے ہیں، آج نہ کل نہ پرسوں نہ چاہے کچھ کا کچھ ہو جائے، میں نہ ڈیل کروں گا نہ ڈھیل دوں گا، میں آؤں گا تو صرف اور صرف عدالتوں کے تھرو آؤں گا۔ تو جناب اسٹیبلشمنٹ کو یہی خوف ہے اور پی ڈی ایم کے ٹولے کو یہی خوف ہے، اور ثناء اللہ تو بار بار کہہ چکا ہے کہ ہم تو انہیں آزاد کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، لیکن خان صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ کیوں کریں گے؟ نہ ان کو بیچاروں کے پاس کوئی چیز ہے، یہ تو کٹ پتلی ہیں، یہ ڈگ ڈگی کے اوپر ناچنے والے ہیں۔ تو جناب اصل تو مدعا ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے باس۔ تو جناب خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ میں بات کروں گا تو ان سے کروں گا، اور وہ بھی ظاہر ہے ڈرتے ہیں کہ جو ہی یہ ببر شیر آئے گا باہر تو اس نے تو جناب کسی کو نہیں چھڑنا۔ جب یہ پہلے وزیر اعظم بنا تھا تو اس نے کسی کو نہیں چھوڑا، تو اب تو جناب یہ اندر جیل میں ہوئے آپ سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے۔ جو بندہ قید میں ہوتا ہے، جو مصیبت میں ہوتا ہے، اس کے اوپر ہر ظلم ستم ٹارچر، اس کی فیملی کے اوپر، اس کی تحریک کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، آپ سمجھدار ہیں۔ تو جناب جب وہ آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہرحال جناب آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی دیکھیں، ایک کچھ بھی ہو رہا تو اس کرپٹ نظام کا، لیکن اب دنیا مان چکی ہے۔ تو جناب یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ سیاست ایسے نہیں ہوتی۔ خان دیکھیں، خان صاحب کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ آپ لگا لیں شرط، آپ پچھلے ان کو دیکھیں، ان کے کتنے سال ہو گئے ہیں، پہلے بھی 2-3 مرتبہ حکومتیں کر گئے، تو جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ملک آگے چل سکے، کیونکہ نہیں ہے نا، باہر کا جو بھی ایک کاروباری طبقہ ہے وہ نہیں آنا چاہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا مقبول جو لیڈر ہے اس کو آپ نے قید میں رکھا ہوا ہے، عدالتیں بکاؤ ہوئے ہیں، تو ملک میں امن سکون وہ تباہ ہے، تو بھائی کوئی نہیں آنے والا۔ ہاں جی، اصل دیکھیں جب سیاست ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں فوج نہ ہو تو سارا کردار آپ کو پتہ ہے۔ تو اصل مدعا یہی ہے کہ مرشد عمران خان کے بغیر ملک نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا بابا، نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہنستا بستا پھولوں کی طرح مہکتا ہوا رکھے، نماز 5 وقت ادا کرتے رہا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، اور ہمسایوں کو رکھے خاص خیال، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں۔ جہاں دیکھیں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، وہیں پر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔